عورتوں کو جمع کیا کہ ما خطبکننا اذ راوتن یوسف عن نفسی، بتاؤ صحیح صحیح بات بتاؤ. قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، ان عورتوں نے کہا اللہ کی قسم اس نوجوان میں کوئی برائی نہیں ہے، اللہ کی قسم کوئی عیب ہم نے اس میں نہیں دیکھا. اور بادشاہ کی بیوی کہنے لگی الآن حصص الحق، اب تو اللہ نے حق بہت ہی واضح کر دیا ہے. انا راوتہ عن نفسہ، ساری غلطی میری تھی. اور وہ کیا ہے؟ وہ سچے لوگوں میں سے ہے، وہ صالحین میں سے ہے. یوسف علیہ السلام نے ایسے موقع پہ کہا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، میں نے یہ اس لیے اعلان کروایا ہے کہ بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت. دیکھو خاندانی اور غیرت مند بننے کے لیے اپنی خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے، اور بے شرم اور بے غیرت آدمی وہ جو چاہے کرتا پھرے. لوگ جاتے ہیں گھروں میں رہتے ہیں، ٹیوٹر مائیں اپنے بچوں کے لیے ٹیوٹر رکھتی ہیں استاذ کو، وہ اسی بچی سے جو شاگرد سے ناجائز تعلقات پیدا کر لیتا ہے. آستین کا سانپ اسی کو کہتے ہیں نا. باپ نے ماں نے تم پر اعتماد کیا کہ تم ہماری بچی کو ٹیوشن، جو غلط اعتماد کیا، جائز نہیں تھا ایسا اعتماد، لیکن بہرحال آپ کو بھی تو اس کے اعتماد کی لاج رکھنی چاہیے نا کہ یار اس نے اپنی بیٹی کو مجھ سے پڑھوایا ہے تو مجھ پہ اعتماد کر کے آپ نے اسی کو ڈسنا شروع کر دیا، اسی کو لے کے بھاگ گئے. یہ بہت ہی گھٹیا اور نیچ حرکتیں ہوتی ہیں. جو اعتماد کر رہا ہے وہ تو غلط کر رہا ہے، بھائی نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ کی ذمہ داری بہرحال کیا ہے کہ آپ اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچنے دیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا جا کے بتا دو کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی. اور پھر کہنے لگے وما ابرئ نفسی. کیسے پیغمبر کے الفاظ نپے تلے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں تھوڑا سا تکبر کا ایک شائبہ جھلک رہا ہے نا صورتن، کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. بھائی جو آدمی بار بار اپنی صفائی بیان کرو میں نے نہیں کیا میں نے نہیں، لوگ کہتے ہیں ہاں ہمیں پتا ہے تو بہت نیک ہے، یہی ثابت کرنا چاہ رہا ہے تو بہت دودھ کا دھلا ہوا ہے، تجھ سے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بھی مطلب ہوتا ہے نا اس کا کہ بھائی بار بار اپنی صفائی کیوں بیان کر رہے ہو، بس چھوڑو اگر غلطی کی بھی ہے تو کیا ہو گیا. تو پیغمبر نے یہ بھی بتایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دے رہا کہ میرا نفس تو کوئی غلطی کروا ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا تو کام ہے لوگوں کو برائی کی طرف لے کے جانا. حالانکہ پیغمبر ہے لیکن تواضع کیسی کہہ رہے ہیں میرا نفس بھی برائیوں کی طرف ابھارتا ہے مجھے. الا ما رحم ربی، ہاں جس پر میرا رب رحم کرے. تو میرے رب نے چونکہ رحم کیا اس لیے بچ گیا میں، اور اتنی صفائیاں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جس کے محل میں رہا اس کو یہ بدگمانی نہ ہو کہ اسی نے مجھے پالا، اسی نے محل میں رکھا اور اسی کے ساتھ میں نے خیانت کی. ایسا کام میں نہیں کر سکتا. تو بادشاہ نے جب یہ کلام سنا بادشاہ اور متاثر ہوا کہ بھائی یہ تو بڑا ہی کوئی خاندانی ہے بھائی، کیونکہ ایسا کلام نیچ طبیعت کے لوگ، بولو نا بھائی، یہ تو بڑی فراست چاہیے نا ایسے کلام کے لیے. کلام سے ہی تو پتہ چلتا ہے انسان کتنے پانی میں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہ بادشاہ کو، اور بادشاہ بھی بڑی تمیز کے تھے اس زمانے میں. آج کل تو سسٹم ہی ہے جی، جو سب سے کمینہ ہوگا اس کو سب سے آگے لا کے رکھیں گے، اس کو سب سے بڑا عہدہ دے دیا جائے گا کہ یہ خاندانی بدتمیز ہے، یہ میرے ساتھ الحمدللہ چل سکتا ہے، یہ سارے کام کروا دے گا میرے. تو بادشاہ کافر تھا مگر اس کو اندازہ ہوا کہ یار یہ بچہ بڑا خاندانی ہے، اور ایسا خاندانی آدمی مجھے محل میں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے چاہیے جو مجھے اچھے مشورے، بولو نا، دے سکے. ایسے خاندانی لوگ چاہیے کہ ایسی صفائی بیان کر رہا ہے، برائی سے اتنا دور ہے، اور پھر تواضع بھی کر رہا ہے کہ بھئی میں تکبر نہیں کرتا. قال الملک، بادشاہ نے کہا وقال الملک اتونی بھی، اس کو لے کر آؤ. رہائی تو ملے گی لیکن اب پہلے تو صرف رہائی تھی، اب رہائی کے ساتھ استخلصہ لنفسی، خاص اپنا مشیر جو مجھے مشورے دیا کرے گا تنہائی میں وہ یہ آدمی ہوا کرے گا. اس کو میں نے اپنے لیے کیا کر لیا ہے؟ خالص منتخب کر لیا ہے. اور اب یہ جو تم سے میں نے پوچھا نا تعبیر بتاؤ، تم نے کہا یہ اب اس قسم کے مشورے کس سے لوں گا؟ اس سے لوں گا. جب حضرت یوسف علیہ السلام گئے ہیں اور مزید کچھ کلام ہوا تو بادشاہ نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین، آج کے بعد تجھے ہمارے دربار میں ایک بڑا زبردست ٹھکانہ ملے گا. اب تیرے گریڈ کیا کر دی ہم نے، بہت بڑا عہدہ ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا بادشاہ سلامت ابھی فارم میں آئے ہوئے ہیں اور جناب کوئی بہت بڑا عہدہ دینا چاہتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے اپنے ویژن کو سامنے رکھا کہ ایسا عہدہ مانگو جس سے دین کی تبلیغ ہو سکے.
بہت اس کو کہتے ہیں فراست. تبلیغ ہر وقت ذہن میں کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت. ایک تو یہ نہیں کہا کہ نہیں مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے, میں کہاں, مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے, میں تو یہ محل, یہ شاہی محلات, یہ ہیرے جڑی بوٹیاں, ہیرے جواہرات اور یہ ساری چیزیں, وہ جڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں, پہلے حکیم بھی ہوا کرتے تھے ان کے پاس, تو یہ سب مجھے نہیں, مجھے تو بھائی ایک قبہ بنا دو, وہاں پہ مٹی کا گھر بنا دو, میں تو اللہ اللہ کروں گا اور میں جا رہا ہوں 4 مہینے کے لیے. وہ بھی ضروری ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. ہمارے ہاں دینداری کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی جب تک کسی پیک کی عہدے پر نہیں ہوں گا کام نہیں. ہم جو حدیث میں جو منع کیا نا عہدوں سے, وہ صرف اپنی توند نکالنے کے لیے جو عہدے ہوتے ہیں, قوم کی خدمت کے لیے تو پھر جتنا اوپر جا سکتے ہیں آپ اگلے جائیں, میں کہتا ہوں ہونا نہیں, ویسے مثال دے رہا ہوں. تو جتنا اوپر جا سکتے ہیں آپ جائیں. یوسف علیہ السلام کو اس وقت اندازہ ہو گیا کہ بھائی اللہ نے ایک موقع دیا ہے, یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے. تبلیغ جو بھائی بڑا عہدہ ہوگا تو لوگ کیا کریں گے, بات کو شوق سے سنیں گے. انسانوں کی طبیعت ہے کہ جو جتنی اونچائی پر ہوتا ہے لوگ اس کی بات زیادہ شوق سے سنتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام نے ویژن کو سامنے رکھا. ان کو پتا تھا کہ ابھی پڑنے والا ہے قحط, تو قحط کے دنوں میں جب خزانے ختم ہو جائیں تو سب سے زیادہ ویلیو وزیر خزانہ کی ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر اس کو خزانے کو مینج کرنا آتا ہو. بھائی آپ کا ملک اگر کرائسس میں ہوگا, تباہ ہو رہا ہے, مثال کے طور پر انڈیا حملہ کر رہا ہے فرض کرو, تو سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہوتی ہے؟ فوج کی, آرمی کی. سب اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, سب بھول جائیں گے خزانوں کو اور ڈاکٹروں کو بھول جائیں گے بھائی مولویوں کو بھی بھول جائیں گے, سب بھول بھال کے سب کس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ بھائی ابھی فوج کیا کر رہی ہے, کتنے لوگ بھیج دیے, بم کہاں ہیں, پوچھ رہے ہوتے ہیں نا لوگ, یار وہ غوری وہ بابر کہاں گیا. تو جس چیز کی اگر خدا نہ خواستہ کوئی وائرس پھیل جائے, بیماری پھیل جائے, تو ڈاکٹروں کی ویلیو بڑھ جاتی. چینی ایک دفعہ کراچی میں ختم ہو گئی تھی, تو جس کے پاس چینی تھی وہ کسی سے تمیز سے بات, وہ یہ شو مارتا تھا میرے پاس 20 کلو ہے, اگلا کہتا تھا تو 20 کلو کی بات کر رہا ہے, میں الحمدللہ 20.5 کلو لے کے گھوم رہا ہوں یہ ایک دور آیا کراچی میں, تو اس پہ لطیفے بھی لوگوں نے بنائے ہوئے تھے کہ بھئی میرے پاس یہ ہے, ملے ہیں, کنویں ہیں, تو کہ چینی ہے, چینی نہیں ہے, چل دفعہ یہاں سے. چینی اتنی مہنگی ہو گئی تھی. تو جو چیز مارکیٹ میں جس کی ضرورت ہوتی ہے نا, تو وہ جو ضرورت پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی کی ویلیو سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ ابھی چند سالوں میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہوگی؟ وزیر خزانہ کی, کیونکہ وہ قوم کو تباہی سے بچائے گا. اور قوم کون سی تھی؟ غیر مسلم قوم. تو یہ بھی معلوم ہوا کہ بھائی اگر کسی غیر مسلم ملک میں آپ کو اونچا عہدہ ملتا ہے تو اس ملک کی خدمت اور اس قوم کی خدمت بھی اگر آپ اچھے جذبے سے کرتے ہو تو یہ بھی پیغمبر کی سنت ہے. یہ نہیں کہ کسی غیر مسلم ریاست میں عہدہ ملا تو اب تو واٹ لگاؤ کیونکہ یہ تو اسلام کو نہیں مانتے, اور ان کی ایسی کی تیسی کر کے اسلام کو بھی بدنام کرو اور اپنے آپ کو بھی بدنام کرو ہیں. ہانگ کانگ میں نے بہت سارے ماشاءاللہ ایسے پوستی ٹائپ کے نوجوان دیکھے جو پیڑے کھا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو بے روزگار ثابت کر کے. وہ بیان سن رہے ہوں گے تو بھائی پیشگی معذرت, ان سے آپ کی مجبوری ہوگی, بس کیا کریں بولنا پڑتا ہے. وہ اپنے آپ کو ثابت کیا, ہائے ہم لٹ گئے, ہم وہاں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی, یہ یہاں کے جوڑی ہم نے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ حکومت پھر ان کو بے روزگاری کا الاؤنس دیتی ہے, حالانکہ وہ اچھے خاصے تگڑے ہوتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں یار تم کس کو بدنام, پاکستان کو بھی بدنام کر رہے ہو اور اسلام کو بھی. لوگ بولیں گے یہ کلمہ گو ایسے ہوتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہوگی؟ جو اس وقت ملک کو قحط میں تباہی سے بچائے گا. تو یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے وزیر خزانہ بنا دیں. وزیر خزانہ کے لیے 2 کوالٹی کا ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہا کہ میں پیغمبر ہوں, میں بہت نیک ہوں. بھائی نیک ہونا الگ چیز ہے, آپ کو جو عہدہ دیا جا رہا ہے آپ اس کے اہل بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا کسی حکیم صاحب کو, کیوں بھائی یہ بہت نیک ہیں, تو وہ چلا سکے گا؟ یہ بھی دینداروں کے سمجھنے کی چیز ہے کہ جو جس کا اہل ہو, اس میں وہ ہنر ہو تو اس کو وہ کام دیا جائے گا, سمجھ رہے, اور مشورہ بھی اسی سے لیا جائے گا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی وزیر خزانہ کے لیے 2 چیز. نمبر 1 خزانے کا محافظ ہو, ایسا نہ وزیر خزانہ کہ سب سے زیادہ خزانے اپنے بھر رہا ہو, تو امین حفیظ ہو, حفاظت کرنے والا, اور علیم
خزانے کی تقسیم کا علم جانتا ہو, ماہر معیشت ہو, اکنامکس کا ماہر ہو, اس کو پتا ہو کہ کتنا اسٹور کرنا ہے, کتنا ڈیوائڈ کرنا ہے, اور جب دنیا میں قحط پڑے گا, لوگ آئیں گے, تو فی کس خوراک کس کو کتنی دی جائے گی اور اس کی قیمت کتنی لی جائے گی اس سے, جس سے ہمارے ملک کی معیشت ڈاؤن ہونے سے بچ جائے. تو تمام چیزوں کے لیے کیلکولیشن ہونی چاہیے نا. ہمارے ملک میں عوام کتنی ہے, اس کے لیے کتنے بورے اسٹور کرنے پڑیں گے, پوری دنیا سے کتنے لوگ آئیں گے, تو ان کو فی کس کتنا کتنا دینا پڑے گا. ایسا نہیں کہ سارا اٹھا کے ان کو دے کے ڈالر لے لیے, اب ڈالر چائے میں ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہیں اور گندم کیا ہو گئی, ختم. ٹھیک ہے نا, اور پھر انہی سے وہ گندم خرید رہے ہیں. ایسا بھی نہ ہو, اور اتنی کم قیمت بھی نہ ہو کہ پوری دنیا 6 بوری ہم سے اٹھا کے لے جائے اور ہمارے ہاں اسٹاک کیا ہو جائے, ختم. تو یہ بڑا علم چاہیے اس کے لیے. تو انہوں نے فرمایا میں علیم ہوں, یہ علم جانتا. اللہ نے معجزاتی طور پر آپ کو علم دیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر کیا بنا دیا, وزیر خزانہ بنا دیا. اور پھر یوسف علیہ السلام نے وہ کیا کیا, پھر وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, کیا کریں, یہی واقعہ چل رہا ہے تو چلاتے ہیں, کل بھی اور بھی چلا لیں گے, کوئی جلدی تو ہے نہیں آپ لوگوں کو. تو واقعات تو بہت ہیں قرآن میں, اسی میں اتنے اسباق ہمیں مل رہے ہیں, تو اس کو کل انشاءاللہ روز سوچ کے آتا ہوں, آج کمپلیٹ کروں گا, لیکن وہ پھر لمبا ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں, کوئی آپ کے کوئی امتحان تو اٹکے بھی نہیں ہے جو آپ نے پیپر دینا ہے نا بھائی. جو اسباق مل رہے ہیں اگر وہ ہمیں ملتے رہیں اور اس سے ہم سیکھیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں تو بہت اچھا. تو یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ کیوں بنے, تاکہ لوگوں کے مرجے بنے اور پھر جو بات کریں گے وہ لوگ سنیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.